السلام علیکم۔ ناول مر کی تمنا، قسط نمبر 12۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیر شاہ کی زمینوں پر سانولے چہرے والے لوگ اپنی ساری توانائیاں خرچ کر رہے تھے۔ وہ سب پیشے سے دہقان تھے جو اپنا پسینہ بیج کے ساتھ زمین کی گہرائی میں دفن کرتے ہیں اور لہلہاتی فصلوں کی بدولت اپنی محنت کا صلہ پاتے ہیں، لیکن جسمانی اور ذہنی طور پر وہ غلام تھے۔ اسی پائے شدت کی گرمی میں اپنی جان مارنے کے باوجود ان کے چہروں پر وہ خوشی نہیں تھی جو چند گز زمین کے مالک کو ہوتی ہے۔ گندم کی کٹائی کے باعث سارے ماحول میں غبار سا پھیلا ہوا تھا جس نے سانس لینے میں مشکل پیدا کر رکھی تھی۔ ان زمینوں سے دور اونچے گنبد والے مزار سے ملحق حویلی میں افراتفری کا عالم تھا۔ ہر انسان بھاگم دوڑ میں مصروف تھا۔ ملازموں کی فوج احکامات کی پیروی میں مصروف تھی، کوئی حویلی کی سجاوٹ میں مگن اور کوئی پکوان بنانے میں مصروف۔ اس سب میں صرف دو نفوس بے نیازی کا چولا اوڑھے بیٹھے تھے۔ زبیر احمد واپس آ چکے تھے، لیکن حالات ان کے قابو میں نہیں رہے تھے۔ وہ ویسے بھی مختار احمد کے سامنے بے بس تھے۔ کمرے میں جہازی سائز بیڈ پر وہ ٹیک لگائے نیم دراز، جبکہ رقیہ کونے میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ مجتبیٰ بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا اپنا سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا۔ آپ کے ابا جی جو کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان کی تان اور زور بس سامنے بیٹھے انسان پر ہی چلتا تھا۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ جانتی ہیں ابا جان جو کرنا چاہتے ہیں کر کے رہتے ہیں اور اپنی مرضی کے سامنے وہ کسی کی بھی نہیں سنتے۔ پھر آپ ہر الزام مجھ سے کیوں منسوب کرتی ہیں؟ وہ بات کرتے کرتے ایک دم اٹھ بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہوں میں بے بسی کی جھلک بالکل واضح تھی۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جن کی ساری کوششیں بھی ان کی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکیں۔ وہ اپنے سے وابستہ کسی انسان کو خوش نہیں کر پائے تھے۔ میرے لیے تو جب کبھی کچھ کرنے کا وقت تھا آپ تب نہیں کر پائے، اب کیا کریں گے؟ اپنی اولاد کی زندگی کے متعلق تو سوچیں۔ انہیں اپنی بے بسی پر افسوس ہو رہا تھا جس کے باعث وہ بار بار ان کے سامنے دامن پھیلا رہی تھیں۔ جنہوں نے اپنی اولاد کی زندگی اجیرن کر دی، اپنی سگی اولاد خود سے جدا کر دی، آپ کیسے امید رکھ سکتی ہیں کہ وہ اولاد کے لیے نرم جذبات رکھتے ہوں گے؟ وہ اپنے باپ کے اٹل فیصلوں کے متعلق جانتے تھے، تبھی کوشش سے پہلے ہار مان چکے تھے۔ مجھے اس وقت پر افسوس ہو رہا ہے جب میں نے مجتبیٰ کو پڑھنے کے لیے باہر جانے سے منع کیا تھا۔ آج یہ چلا گیا ہوتا تو ہم کبھی یہاں مقید نہ ہوتے۔ وہ اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھیں۔ ویسے مجھے یقین نہیں آتا آج کے اتنے ترقی یافتہ دور میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ 3 لوگ اپنے ہی گھر میں نظر بند کیے جا چکے ہیں اور کسی کو خبر نہیں، کسی کی مدد طلب نہیں کی جا سکتی۔ مجتبیٰ ابھی بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا۔ شہر کی تیز رفتار ترقی یافتہ زندگی اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ بی بی جی، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں اور سرکار کا حکم ہے آپ باہر آ کر ان کا استقبال کریں۔ حویلی کی ملازمہ وہ پیغام لے آئی جس نے پہلے ہی ان کی جان کو اذیت میں ڈالا ہوا تھا۔ تم چلو ہم آتے ہیں۔ رقیہ کے منہ پھیر لینے پر زبیر احمد نے ملازمہ کو جواب دے کر رخصت کیا۔ اب یہ دن بھی آنے تھے کہ درجن لڑکیوں میں سے قراندازی کرتے مجھے اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاشنی ہوگی۔ انہوں نے افسردہ نگاہوں سے مجتبیٰ کی جانب دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے امید ہے اتنی لڑکیوں میں سے آپ کو کوئی لڑکی پسند آ جائے گی۔ آپ زمانے کی اونچ نیچ جانتی ہیں، کوئی سمجھدار لڑکی تلاش کر لیں گی۔ اس سب پر ان کا اپنا دل بھی مائل نہیں تھا، لیکن جانتے تھے ان کا حوصلہ ہی سامنے بیٹھے 2 لوگوں کو توانائی دے سکتا تھا۔ تم چلو گے مجتبیٰ؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں تو اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ آپ چلی جائیں، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ حد درجہ مایوس تھا۔ اس کے دل میں جو امید کی شمع روشن ہوئی تھی وقت کی سوئیوں کے ساتھ مدھم بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی پہلی اور آخری کوشش بھی ناکام گئی تھی۔ انہیں اس کی مایوسی سے تکلیف ہوئی، لیکن بس میں کچھ نہیں تھا، سو خاموشی سے کمرے سے چلی گئیں۔ بابا، یہ علاقہ اتنا ترقی پذیر کیوں ہے کہ ایک فون کال کی سہولت موجود نہیں؟ وہ دوبارہ کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سامنے ملازم ٹیلی فون کو بند کر گیا تھا۔ یہ سب آپ کے دادا جان کی کرم نوازی ہے۔ پیر شاہ میں بس اسی حویلی میں فون ہے، یا روڈ کے دوسری طرف ایک پی سی او، لیکن بیچارے غریب لوگ اتنے دور نہیں جا سکتے اور کسی ٹیلی کام کمپنی کو اس علاقے میں آنے نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے تھوڑی تفصیل بتاتے ہوئے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ ان کی کرم نوازیاں تو رکنے کا نام نہیں لے رہیں۔ اس کی مسکراہٹ تلخ تھی۔ وہ اس کی تلخی سمجھ رہے تھے۔ وہ جوانی کی دہلیز پر کھڑا زندگی کی رنگینیوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔
اس عمر میں جذبات کا سمندر دل کے ساحل پر سر پٹکتا رہتا ہے۔ خواہشیں زور طوفان کی مانند ہوتی ہیں جنہیں لاکھ کوشش کے باوجود دبایا نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے مستقبل کے متعلق کیا کیا نہ سوچ رکھا ہوگا، لیکن سب کچھ ختم ہو رہا تھا۔ انہیں اس پل اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ اس کی خاموشی غنیمت لگی، کیونکہ اگر وہ انہیں اپنے سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کر لیتا، اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھتے ہوئے انصاف مانگ لیتا، تو وہ کیا کرتے، کیسے اس کی ناتمام حسرتوں کا مداوع کرتے۔ مجتبیٰ، کیا تمہیں کوئی پسند ہے؟ انہیں ایک دم خیال آیا۔ ان کے سوال پر بری طرح چونکا، اور اسی لمحے ایک نک چڑھی سنہری آنکھوں والی لڑکی اپنی بڑی سی چادر سمیت اس کی آنکھوں کے پردے پر آن سمائی۔ کسی پل لڑتی اور کبھی مسکراتی، وہ کسی کے بھی دل کا حال بدل سکتی تھی۔ وہ اس سے تعلقات بڑھانے کا خواہاں تھا۔ اگر حالات فرصت مہیا کرتے تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کئی انکہی کہانیاں سننا چاہتا تھا، لیکن دل ابھی اس کے قرب کی چاہ میں تڑپ نہیں پایا، اس کے مزاج کے اتار چڑھاؤ سمجھ نہیں پایا تھا کہ خواہشوں کے پر کچل دیے گئے۔ نہیں، کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن اب سب لا حاصل تھا۔ وہ آنکھیں موندے اس پہلے دن کی یاد میں کھو گیا جب وہ یونیورسٹی بس میں اسے پہچان چکی تھی اور اس کو کھری کھری سنانے کے لیے بےتاب تھی۔ اس کے بعد کچھ اور یادیں بھی تھیں جو دماغ کی پٹاری سے نکل کر اپنا آپ منوانا چاہ رہی تھیں، لیکن ایک نامانوس سے شور نے اسے چونکا دیا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ مجتبیٰ کے کچھ کہنے سے پہلے انہوں نے سوال کیا۔ معلوم نہیں۔ وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے ملازمہ آندھی طوفان کی طرح بھاگتی آ رہی تھی۔ سرکار، غضب ہو گیا۔ ملازمہ اس کے پاس سے گزر کر زبیر احمد کی طرف چلی گئی۔ مجتبیٰ نے حیرانی سے اس کی بوکھلاہٹ دیکھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسی کیا آفت آ گئی؟ وہ فوراً بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سرکار، دربار کو پولیس نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ خدا غرق کرے ان ظالموں کو جنہوں نے مقدس مقام کو اپنے ناپاک قدموں سے چھوا۔ آپ لوگ جلدی سے چلیے، قیامت آ گئی سرکار۔ ملازمہ عجیب بھدے انداز میں چیختی جا رہی تھی۔ لیکن پولیس کیوں آئی ہے؟ مجتبیٰ صورتحال سمجھ نہیں پایا۔ آؤ مجتبیٰ، چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ ان کی میت میں آگے بڑھ گیا۔ کمروں کی راہداری سے نکل کر ہال کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک سرسری سی نظر وہاں ڈالی۔ مہمانوں کے چہرے پر پھیلی ہراسیمگی صاف نظر آ رہی تھی، اور وہیں ایک کونے میں بیٹھی ماما کے چہرے پر مکمل بے نیازی تھی، جیسے ان کی طرف سے کچھ بھی ہوتا رہے اس کے اپنے خیالات بھی اس سے کچھ منفرد نہیں تھے۔ وہ حویلی کے اندرونی حصے سے دربار کے صحن کی جانب نکل آئے۔ وہاں زائرین کی بھیڑ موجود تھی، لیکن سب کو ایک کونے کی جانب دھکیل دیا گیا۔ ان سب کی آنکھوں میں مجتبیٰ کو دیکھ کر ایک خاص چمک آ گئی تھی، اور وہ اسے جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ ایک جیسی وردی میں ملبوس کئی لوگ سارے صحن کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے دادا جان کو ڈھونڈنا چاہا، اور وہ دربار کے مرکزی دروازے کے بیچوں بیچ خاموش تماشائی کی طرح کھڑے تھے، جیسے بول بول کر ہانپ گئے ہوں اور کچھ حاصل نہ ہوا ہو۔ ان کے ساتھ چند اونچے شملے والے لوگ بھی کھڑے تھے جو یقیناً ان کے خاص مہمان تھے۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ اس نے بابا کو ایک نوجوان کے پاس جا کر بولتے دیکھا جو شاید کوئی افسر تھا۔ ہم نے جو باتیں کرنی تھی پیر صاحب سے کر چکے ہیں۔ افسر کا جواب دو ٹوک تھا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے اس طرح آنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ ہمارے نام سے انجان تو نہیں ہوں گے؟ وہ واقعی حیران تھے، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے افسر یہاں عقیدت سے آتے دیکھے تھے، لیکن اس طرح کا دھماکہ پہلی بار ہوا تھا۔ ہمیں یہاں غیر قانونی کارروائیوں کی شکایت ملی ہے، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو یقیناً غلط شکایات موصول ہوئی ہوں گی۔ ہم اس دربار کے خاندانی گدی نشین ہیں، اور پیر شاہ کے لیے یہاں کی عوام میں بے پناہ عقیدت پائی جاتی ہے۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عوام کی اندھی عقیدت تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور جہاں تک شکایات کی بات ہے تو شکایت کرنے والا خود ہمارے ساتھ آیا ہے۔ اس کی بات نے سب میں کھلبلی مچا دی تھی۔ ایسا کون سا انسان تھا جو مختار احمد کے خلاف شکایت کرتا، ان کی خاندانی گدی نشینی کو نشانہ بناتا، اور پھر خود چل کر بھی ساتھ چلا آتا؟ سب کے دلوں میں اس انسان کو دیکھنے کی خواہش ابھری تھی۔ کون ہے وہ؟ آپ بتائیے، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ ان کی پریشانی مجتبیٰ کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ اسے شکایت کرنے والا اپنا محسن محسوس ہوا تھا۔ صاحب کو بلا کر لاؤ۔ اس افسر نے ساتھ کھڑے اہلکار کو اشارہ کیا تو فوراً سے دربار کے احاطے سے باہر نکل گیا۔
ہم آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں، پیر صاحب کو کہیں ہمیں راستہ دے دیں، ورنہ قانون کے اس راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے باعث ہمیں ان کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر مشتبہ نے دوبارہ دربار کے مرکزی دروازے کی جانب دیکھا۔ ان کے ذہن میں سیاہ لبادے میں ملبوس لڑکیوں کا خیال آیا، جو شاید آج اس قید سے رہائی پا جائے۔ چند لمحے قبل جو اہلکار ذہن کے احاطے سے باہر گیا، وہ واپس آ رہا تھا۔ سب کا دھیان اس سے چند قدم کے فاصلے پر آنے والے لڑکوں کی جانب تھا۔ وہ دونوں انتہائی اعتماد سے چلتے احاطے کے وسط میں افسر کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ یہ ہیں وہ جنہوں نے شکایت کی، آپ ان سے بات کر لیں، کیونکہ ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ جتنی اوپر سے دباؤ آیا ہے، اس کے بعد ہم کام پورا کیے بغیر نہیں ہٹ سکتے۔ زبیر احمد کو ان دونوں کا بتاتے وہ درمیان سے ہٹ گیا۔ آپ دباؤ کی بات نہ کریں، ہماری بھی بہت پہنچ ہے، لیکن میں پہلے ان سے بات کر لوں۔ وہ ساکت چہرے کے ساتھ ان لڑکوں کی جانب آئے جن کی کشادہ پیشانیوں سے اطمینان ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ تھا تو ہم بیٹھ کر بات کر سکتے تھے۔ انہوں نے شکل سے کچھ بڑے نظر آتے لڑکے کی جانب دیکھ کر کہا۔ ان کے وجود میں غصہ ابلنے لگا کہ یہ چھٹانک بھر لڑکے کب سے انہیں خوار کیے ہوئے تھے۔ زبیر، انہیں یہاں لے کر آؤ۔ مختار احمد دروازے سے نہیں ہٹے کہ مبادا پولیس اندر داخل نہ ہو جائے۔ ہمیں ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جو اپنے سے کمزور لوگوں کو حبس بے جا میں رکھتا ہے، ہم اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس سے بات کریں۔ آپ سے اب قانونی طریقے سے بات ہوگی۔ اس کا لہجہ گرج جیسا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، یہاں سے زندہ واپس نہیں جانا چاہتے کیا؟ مختار احمد کا لہجہ رعونت سے بھرپور تھا۔ ہم ساری تیاری کر کے آئے ہیں، آپ ہمارے لیے فکر مند نہ ہوں، بس ہمارے لوگ ہمارے حوالے کر دیں، اس سے بڑھ کر ہمارا کچھ مطالبہ نہیں۔ یہاں سب مقامی لوگ ہیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ زبیر احمد کو معاملہ بگڑتا محسوس ہو رہا تھا، سو وہ ان دونوں کے درمیان آ گئے۔ یہاں احمد علی چٹھاک کی بیٹی اور ان کے نواسے کو کئی دنوں سے قید میں رکھا ہوا ہے، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انہیں لیے بنا یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جواب پیر شاہ کے احاطے میں کسی بم کی مانند تھا جس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ وہ چند لمحوں کے لیے سمجھ نہیں پائے تھے کہ کیا ہوا تھا، وہ لوگ یہاں کیوں اور کیسے پہنچے تھے، یا انہیں کس نے بلایا تھا۔ انہوں نے مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے مشتبہ کی جانب دیکھا۔ وہ شش و پنج کا شکار تھا کہ یہ کام اس کا تھا یا یہ رقیہ زبیر احمد کا۔ جس کا بھی تھا، اس نے پیر شاہ کے دربار میں پیر شاہ کے متوالیوں کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ یہاں کا وارث ہے اور کسی صورت یہاں سے نہیں جائے گا۔ اس عورت کو خوشی سے لے کر جا سکتے ہو، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ مختار احمد خون خوار درندے کی طرح مشتبہ پر جھپٹے اور اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ وہ اس پل دربار کا مرکزی دروازہ بھی بھولے ہوئے تھے۔ یہ آپ کی غلط فہمی کہ ہم یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے۔ یہ پولیس یہاں کھیلنے کے لیے نہیں لائے۔ ایک لمحے میں آپ کی گدی نشینی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی تو میڈیا بھی باہر موجود ہے۔ ابھی صرف یہ ڈرامہ بند ہوگا، لیکن میڈیا آ گیا تو کاروبار بھی ٹھپ ہو جائے گا۔ سب کچھ کھونے سے اچھا ہے کچھ بچا لیا جائے۔ وہ آہستگی سے چلتا ان کے قریب پہنچا اور نہایت آرام سے ان کا ہاتھ جھٹک کر مشتبہ کی کلائی آزاد کروا لی۔ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، اور نہ ہی کبھی بھولوں گا۔ وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑے تھے۔ بالکل، ہمیں یاد رکھیے گا، میں عبدالودود ہوں اور وہ تاشفین علی چٹھا ہیں۔ وہ ان کے ہر وار کو ضائع جبکہ خود اس سے دگنی شدت کے جوابی وار کر رہا تھا۔ مشتبہ، جاؤ پھپھو کو لے کر گاڑی میں بٹھاؤ۔ بھائی، آپ اس کے ساتھ جائیے۔ مشتبہ کے قدم ہلنے سے انکاری تھے۔ وہ بابا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں دنیا جہان کی بے اعتباری رقم تھی، اس سب میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور شاید سب سے زیادہ سزا بھی انہیں ہی مل رہی تھی۔ انہوں نے اپنا منہ موڑا اور احاطے سے باہر نکل گئے۔ تاشفین کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہونے پر وہ مرے مرے قدموں سے حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ حویلی کے داخلی دروازے کے بالکل سامنے ماما منتظر کھڑی تھیں، لیکن وہ انہیں نہیں بتا پایا کہ آزادی کی قیمت میں وہ اپنا پاپ رولا آیا تھا۔ سڈنی بارش کے ننھے قطروں سے بھیگ رہا تھا۔ بوندیں پلک سے لڑیوں کی مانند سہج سہج کر اترتے زمین کے گلے کا ہار بن رہی تھیں۔ بادلوں کے سینے سے نکلتا پانی اتنا شفاف تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس کی چمک واضح تھی۔ ایک قطرہ دھیرے سے تارکول کی سڑک پر گرتا اور چھوٹا سا دائرہ پھیل کر معدوم ہو جاتا۔ سب قدرت کے اس خوبصورت کھیل سے بے نیاز اپنی مصروفیات میں مگن تھے۔ مشہور ریسٹورنٹ میں مختلف روشنیوں کا مدھم مدھم خوبصورت امتزاج
اور دھیمے سروں میں بجتا میوزک ماحول کو خوشگوار بنا رہا تھا۔ وہ سب سٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر چند منچلے باہوں میں باہیں ڈالے سر کی لہروں میں بہتے جا رہے تھے، ایک دوسرے کی ذات میں گم ہو جانے کے خوبصورت اظہار سے وہاں بیٹھے سب لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ شاندار دعوت حیدر شاہ کی طرف سے تھی اور کافی عرصے بعد وہ سب یوں ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تھے۔ طیبہ خوشگوار لہجے میں فاطمہ اور لامیا سے گفتگو میں مصروف تھیں، جبکہ مرد حضرات اپنی الگ محفل سجائے بیٹھے تھے۔ اذلان بزنس کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ لامیا کو دیکھنا نہیں بھول رہا تھا، اور اس کی یہ عنایت لامیا کے ساتھ طیبہ بھی واضح محسوس کر رہی تھی۔ آپ کی کاروباری باتیں کب تک جاری رہیں گی؟ اس طرح اکٹھے ہونے کا کیا فائدہ اگر آپ نے یہاں بھی 2+2 ہی کرنے ہیں؟ طیبہ کے احتجاج نے مردوں کو خاموش کروا دیا۔ اوہو، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا کہ آپ لوگ بھی ساتھ ہیں۔ حیدر شاہ کے اظہار لا علمی پر سب مسکرانے لگے۔ بالکل، جہاں آپ کو ابراہیم مل جائے وہاں آپ مجھے بھول ہی جاتے ہیں۔ طیبہ نے ان کی طرف نروٹھے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، کون سا ایسا بہنوئی دیکھا ہے تم نے جو سالے سے اتنا پیار کرے؟ لیکن میرا تو ہر کام ہی غلط ہوتا ہے۔ چلو ابراہیم، اپنی بہن کے پاس جا کر بیٹھو ورنہ مجھے معافی نہیں ملے گی۔ ان کے انداز نے وہاں کا ماحول مزید خوشگوار کر دیا۔ لامیا ایک ایک منظر کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ بہت سالوں بعد وہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے، لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ سب مسکرا رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ حیدر انکل اور طیبہ پھپھو کو سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے دیکھا تھا۔ یہ تبدیلی اچانک اور حیران کن تھی۔ اسے پہلی بار ایک فیملی محسوس ہوئی تھی۔ تنہائی کے محل میں تازہ ہوا کے جھونکے محسوس ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے پہلے کھانا آرڈر کر لیں، باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ ابراہیم کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلائے تو انہوں نے مینیو کارڈ بہن کے سامنے کر دیا۔ باجی، آپ سلیکٹ کریں۔ لامیا کی مسکراہٹ چند لمحے کو ساکت ہوئی۔ اس کے خیال میں پاپا کو کارڈ ماما کی طرف کرنا چاہیے تھا۔ ماما کو یہ چیز بالکل محسوس نہ ہوئی کیونکہ ان کے چہرے کی مسکراہٹ تازہ دم تھی، لیکن وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شدت سے محسوس کر جاتی۔ اسی لمحے اس کی نگاہیں اس پر پڑیں اور وہ پل میں اس کی الجھن جان گئی تھیں۔ تبھی آنکھوں میں اسے پرسکون رہنے کا کہا۔ آج یہ مشکل کام فاطمہ کرے گی۔ لامیا نے اپنی دل گرفتگی چھپانے کو چہرہ نیچے کیا ہی تھا کہ پھپھو کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا کہ کیا یہ اس کے تاثرات دیکھ لینے کے سبب تھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھیں۔ انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم کے اشارے پر خاموشی سے کارڈ پر جھک گئیں۔ وہاں دوبارہ گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا۔ اذلان، تمہارے مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ ابراہیم کے سوال پر لامیا بھی متوجہ ہوئی۔ آپ کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ اس کے سوال میں جتنی معصومیت تھی، انداز اسی قدر شوخ تھا۔ اس کی نگاہیں لامیا کا دباؤ کرنے میں مصروف تھیں، اور شاید پہلی بار انہوں نے یہ بات محسوس کی۔ وہ اپنی لا علمی پر حیران تھے کہ اتنی بڑی بات وہ اس سے پہلے ہی جان نہیں پائے۔ انہوں نے کنکھیوں سے لامیا کی طرف دیکھا، لیکن وہ سر جھکائے موبائل کی جانب مگن تھی۔ انہیں اندازہ نہیں ہو پایا کہ یہ سب یک طرفہ تھا یا لامیا کی مرضی بھی شامل تھی۔ تم جس حوالے سے بتانا چاہتے ہو وہ بتا دو، انہوں نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ سیمسٹر تو ختم ہو چکا ہے، میں بس یہ چوٹ ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب جاب کے لیے اپلائی کروں گا۔ ویسے میرا ارادہ میلبورن جانے کا ہے۔ میلبورن کیوں؟ اپنی کمپنی میں کیوں جاب نہیں کرو گے؟ کسی کے بولنے سے پہلے طیبہ بولنے لگیں اور ان کے لہجے میں غصہ آیا تھا۔ کیونکہ میرے خیال میں مجھے سیکھنے کے جتنے مواقع باہر ملیں گے اتنے اپنی کمپنی میں نہیں مل سکتے۔ اذلان نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ اچھا فیصلہ ہے، مجھے خوشی ہوئی جان کر، لیکن تم تو شاید کوئی اور بات کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بات ختم کرنے کے لیے موضوع بدل دیا۔ وہ بات مجھ سے پوچھ لو، موصوف شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حیدر شاہ کے فوراً جواب پر سب اذلان کو دیکھنے لگے۔ پاپا، آپ یہ… اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ کیا پاپا آپ کچھ دنوں سے مسلسل مجھ سے یہی بات نہیں کر رہے؟ اذلان کی ہراسیمگی انہیں لطف اندوز کر رہی تھی۔ آپ کیوں اسے تنگ کر رہے ہیں؟ طیبہ نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں، بلکہ اس کے سب مسئلے اور حوالے بتا رہا ہوں، سلجھا رہا ہوں۔ وہ اس کی حالت سے حظ اٹھا رہے تھے۔ ابراہیم، ہمارے بیٹے کو ایک لڑکی نے پریشان کر رکھا ہے، اب تم ہی اسے کچھ سمجھاؤ کہ محبت کے چکروں میں پڑنے سے باز رہے۔ ہم دونوں نے یہ خاک چھانی ہے اور ہم ہی جانتے ہیں کتنے دھوکے ہیں اس راہ میں۔ ان کی بات پر ابراہیم کا قہقہ بے ساختہ تھا۔
بالکل، ہم تو اس درس کے پرانے راہی ہیں۔ لامیا اور فاطمہ حیرانی سے محفل کو کشت و زعفراں بنتے دیکھ رہی تھیں۔ ابراہیم، بات شروع ہو ہی گئی ہے تو بہتر ہے تفصیل سے کر لی جائے۔ جی بولیے۔ ہم لوگوں کو یہاں رہتے عرصہ ہو گیا ہے، میں اپنے ارد گرد دیکھوں تو تمہارے سوا کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، اور یہ بچے تو کبھی آسٹریلیا سے باہر گئے ہی نہیں۔ انہوں نے بات کے درمیان ہاتھ سے لامیا اور اذلان کی طرف اشارہ کیا۔ میں ہمارے اس رشتے کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اور آج موقع بھی اچھا ہے تو یوں سمجھ لو میں تم سے لامیا اپنے اذلان کے لیے مانگ رہا ہوں۔ حیدر شاہ اپنی بات کہہ کر مطمئن تھے، جبکہ باقی سب کے تاثرات مختلف تھے۔ ابراہیم کو چند لمحے پہلے اذلان کے جذبات کا ادراک ہوا، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں اتنی جلد بازی کی امید نہیں تھی۔ فاطمہ حیرانی سے سب کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ انہیں اذلان ہمیشہ سے پسند رہا تھا، لیکن ان کے رشتے کو دوستی سے بڑھ کر کبھی نہیں سمجھا۔ طیبہ کے رویے نے انہیں اس جانب سوچنے ہی نہیں دیا، اور اب یوں اچانک نئے رشتے کی بات نے انہیں چونکا دیا۔ اس سب میں صرف طیبہ تھی جن کے تاثرات خوفزدہ تھے۔ وہ حیران تھیں یا پریشان، سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ حیدر بھائی، آپ میری رائے پوچھیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جدید دور ہے، سڈنی جیسے شہر میں رہتے میں اکیلا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے لامیا کی پسند اور خوشی کو پہلی ترجیح دینی ہے۔ ان کا جواب بالکل واضح تھا۔ چلو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہوا۔ ہم نے اپنی بات کہہ دی، اب تم اچھے سے سوچ لو اور کسی ایسے ہی زبردست ڈنر پر اپنا جواب دے دینا۔ ان کے لہجے میں اطمینان تھا، جیسے وہ ان کے فیصلے سے آگاہ ہوں۔ کھانا شروع کریں؟ ویٹر آرڈر لے آئے تھے، سو انہوں نے کھانے کی طرف توجہ دلائی۔ باجی، آپ کو کیا ہوا؟ وہ بہن کے تاثرات خوب سمجھ رہے تھے۔ میں نے اس موقع کے لیے کیا کچھ نہ سوچ رکھا تھا، لیکن حیدر نے سارا پلان خراب کر دیا۔ کچھ لمحے توقف کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے، لیکن اذلان سب کی موجودگی سے بے نیاز لامیا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ سوچتا تھا دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے، لیکن پاپا نے اس کے سارے خوف ختم کر دیے۔ وہ جانتا تھا ابراہیم فیملی اسے کتنا پسند کرتی ہے، سو وہاں سے انکار کی امید نہیں تھی۔ وہ اس خوشی کو بھرپور طریقے سے منانا چاہ رہا تھا، لیکن دل کے ابھی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے لامیا کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کھانے کی جانب ایسے متوجہ تھی جیسے پہلی بار کھانے کو مل رہا ہو۔ کب تک نظر انداز کرو گی؟ ہم دونوں فی الحال اسی شہر میں ہیں۔ لامیا کی موبائل اسکرین پر میسج چمکا، لیکن اس نے جواب دینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ دیوار گیر شیشے سے روشنی کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں، اور کسی نے نبیس پردے شیشے پر ڈال کر روشنی کو اجارہ داری ختم کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ کمرے کا ماحول ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی آفس کا ہوتا ہے۔ بائیں طرف کونے میں لکڑی اور شیشے کی دیوار گیر الماریاں، جن میں ڈھیروں فائلز اور قانون کی موٹی موٹی کتابیں رکھی نظر آ رہی تھیں۔ وسط میں بھورے رنگ کا طویل میز، جس کے پار آرام دہ کرسی رکھی تھی، اور سامنے چند کرسیاں، جبکہ دائیں طرف صوفہ رکھا تھا۔ وہ میز کے پار کرسی پر بیٹھے سامنے لیپ ٹاپ پر مکمل انہماک سے کچھ دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کے پاس اس شعبے کی صرف ڈگری تھی، تجربہ نہ ہونے کے باوجود اتنی بڑی ذمہ داری اسے اپنے کندھوں پر اٹھانی تھی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا، اور صبح سے اب تک وہ ڈیڈ کے کیسز کی فائل چیک کر رہی تھی۔ اس کی لاء فرم کے پاس دیگر کون کون سے کیسز تھے، اس کے متعلق وہ مکمل انجان تھی۔ آفس میں کون تھا اور کیا کر رہا تھا، اس سے بھی بے خبر تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہونے کے باعث اس کا دھیان بھٹکا تو پہلی نظر کلائی میں بندھی گھڑی کی طرف گئی، جہاں دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اسی پل اسے اپنی گردن میں ہلکا سا کھچاؤ محسوس ہوا، جو شاید کئی گھنٹوں سے اسکرین کے سامنے ایک ہی طرز پر رکھنے کی وجہ سے تھا۔ آ جاؤ، لیپ ٹاپ بند کرتے دستک کا جواب آیا۔ میں آ سکتا ہوں؟ ایک سنجیدگی سے بھرپور چہرے نے دروازے کی اور سے نکلتے پوچھا۔ یہ بات الگ تھی کہ سنجیدگی اس کے چہرے کو مضحکہ خیز بنا رہی تھی، اور یہ بات آفس میں بیٹھی زارا حسین بھی محسوس کر گئی تھی۔ آپ کمرے میں آ چکے ہیں، کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے جواب دیا۔ اوہ، دراصل شوکت سر کے سامنے ان تکلفات کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ واقعی اجازت ملنے سے قبل کافی آگے آ گیا، سو خدت مٹانے کو وضاحت دی۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے، خیر آپ کسی کام سے آئے تھے؟ اس نے ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا،
اور وہ شاید اسی انتظار میں تھا۔ مجھے لگا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ ایک عام سی بات کرتے بھی اس کے چہرے پر ویسا ہی کھچاؤ تھا۔ اور آپ کو یہ کیوں لگا؟ وہ اس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہی تھی۔ جب بھی کوئی یہاں پہلے دن آتا تھا تو اسے آپ کے ڈیڈی میرے پاس بھیجتے، ایک فخر سے کہتے تھے، نبیل دورانی آپ انہیں گائیڈ کر دیجئے تو آپ اس کو اتنے اچھے سے گائیڈ کرتے تھے کہ ڈیڈ کو وہی کام تاشفین کو کہنا پڑتا تھا۔ اس کی بات درمیان میں کاٹتے وہ فوراً سے بولی، یہ آپ کو کیسے پتا؟ وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے اشتیاق پر دل کھول کر مسکرانے کا جی چاہا۔ وہ ڈیڈ کی باتیں سن کر حیران ہوتی تھی کہ اتنے غیر ذمہ دار اور مسخرے ٹائپ لوگوں کو وہ کیسے اور کیوں برداشت کر رہے تھے، لیکن آفس کی اس پہلی ملاقات میں اسے جواب مل گیا تھا۔ ایک تھکی ہاری روٹین میں چند مسکراتے لمحوں کے لیے ایسے پاگل لوگ ضروری ہوتے ہیں۔ مجھے بہت کچھ پتا ہے، آپ وہ سب باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں آپ ہی میری مدد کریں گے یا مجھے آگے ریفر کیا جائے گا؟ اس کے سوال میں شرارت تھی لیکن وہ بالکل سمجھ نہیں پایا۔ جی میں اسی لیے یہاں آیا تھا، اس میں سارا ریکارڈ سیو ہے۔ اس نے ایک USB اس کی طرف بڑھائی جسے وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ لگانے لگی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کھلنے والی فائلز اسے چونکا گئیں۔ اس نے صبح سے اب تک جو چیک کیا یہ سب اس میں نظر نہیں آیا تھا۔ سارے اہم کیسز اور ان پر ڈیڈی کا ریسرچ ورک سب اس کے سامنے تھا۔ یہ سب آپ کے پاس کیسے؟ اتنے اہم ڈیٹا کی اس کے پاس موجودگی پر حیران ہونا بنتا تھا۔ سر جانے سے پہلے مجھے اور تاشمین کو دے گئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں سب کیسز ہم ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے ڈیٹا کی موجودگی کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ میں یہ سب پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ سے تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کے لہجے میں نبیل کو واضح تبدیلی محسوس ہوئی۔ ویسے آج کل آپ کس کیس پر کام کر رہے ہیں؟ وہ جاننے کے لیے اٹھا کہ اس کے سوال نے روک لیا۔ تاشمین کے پاس چند سنگین جرائم پر مبنی کیسز ہیں، جبکہ کل ایک اہم کیس آیا جس میں یونیورسٹی میں دنگا فساد کے باعث ایک لڑکے کی جان چلی گئی۔ وہ لڑکا ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھتا ہے، سو حکومتی سطح پر معاملہ دبانے کی کوشش کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے۔ مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے شاید حادثہ ہوا ہے، میں نے نیوز میں دیکھا تھا۔ وہ اتنی بے خبر نہیں تھی۔ میں اس کیس پر آپ کے ساتھ کام کروں گی۔ وہ ایک دم پرجوش ہوئی۔ ٹھیک، میں تاشمین کو بتا دوں گا۔ کیا یہ کیس بھی وہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ حیران اس بات پر ہوئی کہ اگر سب کام تاشمین کر رہا تھا کہ نبیل دورانی کی مصروفیات کیا تھیں۔ جی ایسے خون خرابے والے کیس وہی دیکھتا ہے، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے جواب دیا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے معلوم تھا ایک باس ہونے کے ناطے یہ سب پوچھنے کے بجائے خود دھیان رکھنا چاہیے، لیکن اس کے بے فکر انداز گفتگو پر وہ اس قدر چونک جاتی کہ سوال کیے بنا نہ رہ پاتی۔ میں ساس بہو کے جھگڑے دیکھتا ہوں، دراصل کافی سازشی ذہن ہے میرا، تو ایسے کاموں میں سہولت رہتی ہے۔ اس قدر معصومیت سے جواب آیا کہ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ اپنا رعب قائم رکھنے کی سب کوشش بیکار ہو گئی تھی۔ آپ اب جا سکتے ہیں اور پلیز اپنے دوست کو بھیج دیں۔ زارا نے اسے بھیجنے میں ہی عافیت سمجھی، وگرنہ ممکن تھا اس کے قہقہوں کی آواز کمرے سے باہر چلی جاتی۔ وہ آفس میں نہیں ہے۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا آج لیو پر ہیں؟ اسے بتائے بغیر وہ چھٹی پر تھا اور یہ اسے اچھا نہیں لگا۔ آیا تھا لیکن پھر کسی خفیہ مشن کے لیے بنا بتائے بھاگ گیا۔ وہ اس کے غصے کو سمجھے بغیر بولتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ مزید کہنے والا تھا لیکن اس کے سپاٹ چہرے اور لہجے نے خاموش کروا دیا۔ وہ کندھے اچکاتا کمرے سے نکل گیا لیکن دل ہی دل میں اسے سینٹری کا خطاب دینے سے باز نہیں آیا۔ نور العین ماں کو لیے تائی جان کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ ان کی حالت حویلی کے کسی ملازم کے سامنے نہیں لانا چاہ رہی تھی۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ جاتی تو بات پھیلنے میں دیر نہ لگتی۔ ایسے میں ایک واحد یہ کمرہ تھا جہاں اسے کسی قسم کی فکر لاحق نہ ہو سکتی تھی۔ وہ ماں کو سہارا دیے کمرے میں داخل ہوئی اور ان کی حالت شیما بیگم کو پریشان کر گئی۔ وہ بستر پر آرام کی غرض سے نیند دراز تھیں، ایک پل میں اٹھ کر ان تک آئی تھیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ادموئی ہوئی حور العین کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، جس کی حالت نیم بے ہوشی والی تھی۔ نوری اسے اکیلے سنبھال نہیں پا رہی تھی، تبھی انہوں نے آگے بڑھ کر سہارا دیا اور بستر پر لا کر لٹا دیا۔ کچھ بتاؤ گی نوری، اسے کیا ہوا ہے؟ ان دونوں کی حالت انہیں تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں کیا ہوا ہوگا۔ وہ بستر سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر حور کو دیکھا جس کے ہونٹوں کے کناروں سے خون رس رہا تھا اور گردن پر گہرے سرخ نشان تھے۔
نوری کی خاموشی اور ٹپ ٹپ بہتے آنسوؤں نے انہیں اس نہج پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا جو ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ انہوں نے لڑائیاں جھگڑے دیکھ رکھے تھے، لیکن اس قدر شدید ہاتھا پائی کی نوبت نہ آئی تھی۔ سعد نے مارا ہے؟ انہوں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ جھوٹ ہو۔ نوری نے روتے اس بات میں سر ہلایا اور وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ معاملات اس قدر خراب ہو جائیں گے یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہیں اس بچی پر بے تحاشا ترس آیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہے، نو ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں۔ آپ گل سے میڈیسن باکس منگوا لیں، میں دیکھ لوں گی۔ ڈاکٹر کو دکھانا بہتر رہے گا، اس کے گلے کی حالت خراب ہے۔ وہ پریشانی سے حور کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ سب کو پتہ چل جائے گا تائی جان۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ چند لمحوں بعد میڈیسن باکس کے ساتھ واپسی ہوئی اور احتیاطاً کمرے کو لاک لگا لیا۔ اس نے ان کے ہاتھ سے سامان لیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے اسے ماں کے زخم صاف کرتے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ نوری وقت پر پہنچ گئی، ورنہ نہ جانے کیا قیامت برپا ہوتی۔ حور کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ آگے ہوتے اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ بہتر۔ وہ زیادہ بول نہیں پائی کہ اس کی ہمت نہیں تھی۔ یک لفظی جواب ہی مسکرا کر دیا، تم یہاں بے فکر ہو کر آرام کرو اور زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو بتانا، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنائیت سے اس کا ہاتھ سہلایا۔ میں گل کو یخنی کا کہہ کر آتی ہوں، پیو گی تو گلے کو سکون ملے گا۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ نہ سکیں تو کمرے سے باہر جانا مناسب لگا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنے قریب بیٹھی پریشان سی نور کو دیکھ کر کہا۔ آج نور نہ ہوتی تو شاید وہ زندہ نہ ہوتی، اور یہی سوچ اس کی آنکھوں کے کنارے نم کر گئی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اپنے شوہر سے آپ نفرت کرتی ہیں، تو پھر کیوں یہاں رہ رہی ہیں؟ یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیوں خود کو اور مجھے اذیت دیتی ہیں؟ وہ اس کے آنسو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ آپ لوگوں کو اولاد پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ آپ جیسے لوگوں کو خدا کو اولاد نہیں دینی چاہیے۔ کتنی عورتیں جو بڑی امی کے پاس بے اولادی کے رونے لے کر آتی ہیں، ان سے دعائیں کرنے کا کہتی ہیں، انہیں بچے ملنے چاہیے، انہیں یہ نعمت ملنی چاہیے۔ آپ لوگ تو حقدار ہی نہیں ہیں۔ وہ اب اپنا غم برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اتنا ہی ناپسند کرتی ہو تو مر جانے دیتی، وہ بہت مشکل سے بولی۔ اس کی آواز خراش زدہ لگ رہی تھی۔ آپ لوگوں کی بہت کہانیاں پہلے ہی مجھ سے وابستہ ہیں، اب ایک قاتل کی بیٹی بننے کا شوق نہیں۔ اب اس کے لہجے میں تلخی زیادہ تھی۔ میں سمجھی شاید میری محبت میں تم نے مجھے بچایا۔ اس کی مسکراہٹ طنزیہ تھی۔ آپ نے کبھی مجھ سے محبت کی، کبھی پیار سے پکارا، کبھی الفت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی؟ نہیں نا، تو پھر مجھے کیسے پتا محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے زیادہ وقت یہاں بیٹھتی تو درد کو زبان مل جاتی، سو کمرے سے نکل گئی۔ اس کے سامنے اخبار کے کئی صفحات رکھے تھے، جہاں سے دیکھ دیکھ کر وہ اپنی ڈائری میں لکھ رہی تھی۔ اپنے اس کام میں اتنی مگن تھی کہ کسی کی آمد کا احساس نہ ہوا۔ ہر وقت بارش بارش کرتی رہتی ہو، اور اب بارش ہو رہی ہے تو کمرے میں گھس کر بیٹھی ہو۔ جاؤ جا کر باہر دیکھو کتنا خوبصورت موسم ہے۔ امی، آپ نے ڈرا دیا۔ ایک دم ان کے بولنے پر وہ چونک گئی تھی۔ یہ آج کل مجھے تمہاری حرکتیں بہت عجیب لگ رہی ہیں، ہر وقت اخبار میں سر دیے بیٹھی رہتی ہو۔ تمہیں اخبار پڑھنا تو پسند نہیں تھا؟ وہ اسے باہر بلانے آئی تھی، لیکن اس کے اٹھنے کے کوئی امکان نظر نہ آ رہے تھے۔ آپ کو بتا دوں، ڈانٹیں گی تو نہیں؟ اس نے سب کچھ ایک طرف کرتے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پہیلیاں نہ بجھاؤ اور سیدھی طرح بتاؤ۔ ڈانٹنے والی بات ہوتی تو ضرور ڈانٹوں گی۔ ان کے لہجے میں ذرا لچک نہیں تھی۔ پھر رہنے دیں، میں نہیں بتا رہی۔ وہ ایک طرف کو رکھا دوپٹہ پکڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تم یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی؟ وہ کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ امی کے سوال پر رک گئی۔ اس سوال سے بچنے کے لیے وہ ان کے سامنے رہنے سے گریز کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ حازم بھائی کی آواز پر اس کا جی چاہا سر پیٹ لے۔ وعلیکم السلام، بڑے دنوں بعد آئے ہو بیٹا؟ امی نے ان کے جھکے سر پر پیار کرتے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بس خالہ، آج کل یونیورسٹی سے فراغت نہیں۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتے خالہ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ ارے حازم بھائی، میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی، اب جلدی چلیں، وقت کم ہے۔ یونیورسٹی کے ذکر نے اس کے اوسان قطع کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس نے جلدی میں ان کا بازو پکڑا اور زبردستی گھسیٹتے باہر کی جانب لے جانے لگی۔ لیکن اس موسم میں کہاں جانا ہے؟ وہ حیرانی سے اسے حازم کا بازو کھینچتے دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس کی بے تکلفی پسند نہ آئی۔ ابھی تو کہہ رہی تھی موسم کا مزہ لے لو، تو وہی لینے جا رہے ہیں۔
ذہن میں نکلتے اس نے جواب دیا۔ حازم شفیق اس کی بے تکلفی اور قربت کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یونیورسٹی میں ہونے والے حادثے کے بعد ان کا سامنا اب ہوا تھا۔ ان کے دل میں خدشہ تھا کہ اب کی بار وہ سخت ناراض ہوگی اور آسانی سے نہیں مانے گی، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ گلی میں نکلی تو ان کا بازو چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی۔ اس کے تاثرات نافہم تھے۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ جو کمرے میں ہوا وہ حقیقت تھا یا جو اب اس کے چہرے سے ناراضگی جھلک رہی تھی وہ حقیقت ہے۔ امی کو اس واقعے کے متعلق کچھ نہیں پتا اور نہ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بلا وجہ پریشان ہو کر اپنی طبیعت خراب کر لیں گی۔ آپ انجانے میں کچھ بول نہ جائیں، اس لیے وہاں سے اس طرف لانا پڑا۔ اس نے تفصیل سے اپنے رویے کی وضاحت کی جو انہیں بالکل پسند نہ آئی۔ اب یونیورسٹی نہیں جاؤ گی تو وہ سوال تو کریں گی۔ انہوں نے غصے سے اپنے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کا جب دل چاہتا ان کے جذبات سے کھیل جاتی۔ اویس نے منع کیا تھا کہ کچھ دن یونیورسٹی نہ جائیں۔ اس نے اپنے نہ جانے کا سبب بتایا۔ ایک دم بارش تیز ہو گئی، لیکن اس کا ہر جملہ انہیں موسم کی خوبصورتی سے بے نیاز کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے ہر فیصلے، ہر خواہش کے لیے ان کی جانب آتی تھی۔ وہ جو کہہ دیتے وہ ہر حال میں مانتی، لیکن اب وہ اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے فیصلے میں بھی انہیں شریک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں اس پل شدید دکھ ہوا۔ اس کے لیے ان کی ذات سے بڑھ کر وہ چند دنوں کی دوستی تھی اور یہ بات ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ کنزا کل سے یونیورسٹی جائے گی۔ تم نے جانا ہے یا نہیں، فیصلہ کر لو۔ وہ یہ بات کہنے بالکل نہیں آئے تھے، لیکن دل کے درد نے زبان بے قابو کر دی۔ وہ بارش کی دیوانی تھی اور وہ دل کی ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھنے آئے تھے، لیکن خواہش کا کوئی بھی پرندہ ان کی مٹھی میں بند نہیں رہ سکا۔ ان دونوں کے درمیان بارش کے قطروں کا پردہ حائل ہو گیا۔ لمحہ بہ لمحہ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گلی میں اس وقت کوئی نہیں تھا اور ان دونوں کی حالت ساحل کنارے کھڑے ایسے ملاحوں کی سی تھی جن کی کشتیاں پانی کے بہاؤ میں بہہ گئیں اور وہ کسی انجان جزیرے میں پھنس چکے ہوں۔ مجھے کبھی نہیں لگا کہ آپ اپنے اور میرے درمیان ہماری دوستی لائیں گے، وہ کئی لمحوں بعد بولی تو انہیں اس کا لہجہ بھیگا محسوس ہوا۔ انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن بارش کے قطروں میں آنسوؤں کی پہچان مشکل تھی۔ اس کا آغاز تم نے کیا ہے، نہ چاہتے بھی وہ شکوہ کر گئے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس نے وضاحت دی۔ یہ غلط فہمی نہیں ہے عزت، انہوں نے ایک دم اس کی جانب رخ کر لیا۔ اتنے سالوں سے تمہارے سوالات اور فیصلوں کا محور میں تھا، لیکن جب سے یونیورسٹی گئی ہو تمہاری تان کبھی مشتبہ اور کبھی اویس پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ ان دنوں میں ایک بار بھی تم کبھی بات کرنے میرے پاس نہیں آئی، تو پھر یہ غلط فہمی کیسے ہوئی؟ وہ اس وقت کسی الہڑ نوجوان کی طرح اپنی ناقدری کا حساب مانگ رہے تھے۔ آپ میری زندگی کا حصہ ہیں، بچپن سے اب تک ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جبکہ وہ صرف میرے دوست ہیں۔ آپ بھی تو افشین کے ساتھ رہتے ہیں، حالانکہ وہ مجھے پسند نہیں، لیکن آپ کی دوستی اور پسند کو اہمیت دینا مجھے زیادہ بہتر لگا۔ مجھے لگتا تھا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن شاید یہ میری خام خیالی تھی۔ بات کے اختتام تک اس نے منہ موڑ لیا۔ گرمی کی بارش تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا اور تیز بارش کے باعث خنکی ہو رہی تھی۔ اس کے وجود میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی جسے انہوں نے واضح محسوس کیا۔ افشین صرف میری دوست ہے، اس نے ان کے لیے زندگی کا حصہ لفظ استعمال کیا جس نے وجود میں سرشاری کی لہر دوڑا دی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو افشین کا حوالہ پسند نہیں آتا، لیکن اس وقت انہیں برا نہیں بلکہ انہوں نے وضاحت دی تھی۔ پھر ہم دونوں کے لیے دوستی کے پیمانے الگ الگ کیوں؟ وہ بازو باندھے پھر سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ بارش کے باعث وہ آنکھیں کھولتے رکھنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ اس کی گھنی پلکوں پر پانی کے قطرے نہایت خوبصورت لگ رہے تھے، جیسے گھاس پر اوس اپنے جلوے بکھیر رہی ہو۔ وہ اسی منظر میں قید رہنا چاہتے تھے، لیکن اس کی سوالیہ آنکھیں یہ کوشش ناکام بنا رہی تھیں۔ کیونکہ تم لڑکی ہو، انہوں نے کوئی جواب نہیں سوچا۔ وہ اسے کیا بتاتے کہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی ان کے دل میں اس کا مقام نہیں بدل سکتی، جبکہ اس کی جانب سے وہ خدشات کا شکار رہتے تھے۔ اس کے کھو جانے کا ڈر اتنا اذیتناک تھا کہ ان کا بس چلتا تو اسے کہیں چھپا لیتے۔ وہ کسی مناسب وقت تک اپنی شدتوں کو چھپا کر رکھنا چاہتے تھے اور تب تک ان کی دھڑکنیں معتدل نہیں رہ سکتی تھیں۔ ان کی راتوں کے نصیب میں بے خوابی ہی رہنا تھی۔ یہ نادر خیال آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ پہلے تو آپ خود اعتمادی کی باتیں کرتے تھے۔ تم نہیں سمجھو گی، انہوں نے اس کے بھیگے چہرے سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے کہا۔
آپ سمجھانا نہیں چاہتے؟ وہ پھر سے روٹنے لگی۔ سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن کسی مناسب وقت کے انتظار میں۔ ان کے لہجے میں یکدم دلی جذبات چھلکنے لگے۔ وہ آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کرتے، ان کے چہرے پر لہجہ بدلنے کی وجوہات تلاش کرنے لگی، اور کوئی خاص نہ پا کر دل کا وہم سمجھتے خود کو بہلا لیا۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ اسے کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہوئے بھی کہہ نہیں پاتے۔ یہ کیفیت اس قدر شدت سے محسوس ہوتی کہ اب اسے کوفت ہونے لگتی تھی۔ چلو اندر جاؤ، شاباش، بارش میں بھیگنے سے بیمار پڑ جاؤ گی، اور صبح یونیورسٹی لازمی جانا ہے۔ یہ لمحات طویل ہو جاتے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی، سو انہوں نے وہاں سے ہٹنا ہی مناسب سمجھا۔ میں آپ کی کسی بات سے مطمئن نہیں ہوئی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ خود کو امی کے سوالوں کے لیے تیار کرتی واپس دروازے کی جانب مڑ گئی۔ تمہیں ایک بات کہنی ہے، اجازت ہو تو کہہ دوں؟ یہ بھیگا بھیگا موسم، یہ تتلی پھول اور شبنم، چمکتے چاند کی باتیں، یہ بوندیں اور برساتیں۔ یہ کہتا ہوں ابھی تم سے محبت ہو گئی ہے، تم سے۔ رات اپنا سیاہ آنچل لہراتے لاہور کی گلیوں میں نازک اندام حسینہ کی طرح ٹہل رہی تھی۔ دن میں ویران رہنے والی گلی میں ہلچل پیدا ہو رہی تھی۔ چوباروں پر رنگ برنگی روشنیاں انجان مسافروں کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ گلاب فروش اپنی پارٹدار آواز میں ہر آنے والے کو متوجہ کرتے خوشبو بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوباروں کے پیچھے پھیلا حسن اپنی اداؤں کو سنگھاڑ کی مدد سے دعاتشا کرنے میں مصروف تھا۔ نین تارا کے چوبارے کی زیریں منزل پہ طبلے کی تھاپ آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی۔ طبلہ نواز کے ارد گرد دو نازک کلیاں اپنی بل کھاتی کمر مٹکاتے رنگ برنگے مردوں کی بلائیں لے رہی تھیں۔ بلائی منزل پر نین تارا کا تخت دالان میں سجا دیا گیا تھا، جہاں وہ چمکیلی ساڑی پہنے پان زرہ مسکراہٹ بلا امتیاز سب پر لٹا رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ دالان میں مجمع بڑھنے لگا، اور دبے دبے لہجے میں نازنین کی فرمائش زور پکڑنے لگی۔ دالان سے دور آخری کمرے میں وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے رنگ روپ دیکھنے میں مصروف تھی، جس کی تازہ تازہ تعریف اس کی سماعتوں کی نظر ہو رہی تھی۔ لالی اپنی بھدی کرخت آواز میں خوشبوؤں میں لپٹا خط پڑھ رہا تھا۔ خط کے صفحے صفحے پر سنہری روشنائی سے محبت نامہ لکھا تھا، جس کا ہر ہر لفظ نازنین کو ہیروں سا قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ جانے لاہور، اس انسان کو تمہاری تعریف کے لیے کوئی زمینی الفاظ نہیں ملے۔ وہ اپنی تعریف کے نشے میں سرشار تھی کہ لالی کے سوال پر چونک گئی۔ مطلب؟ اس نے آئینے میں نظر آتے لالی کے عکس کو تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ رات، بادل، برسات اور چاند سب آسمانی باتیں ہیں نا؟ لالی بڑے مدبر انداز میں بولا۔ نازنین کا سامنا زمینی چیزیں کب کر سکتی ہیں؟ وہ ایک بار پھر اٹھلائی تھی۔ لیکن محبت تو زمینی چیز ہے۔ وہ اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ سچی ہو تو آسمانی بن جاتی ہے۔ اس کا انداز لالی کی بے وقوفی پر تنگ آنے لگا۔ لیکن آسمانی چیزیں انسان کے دست رس میں نہیں ہوتیں۔ وہ ایک نئی دلیل نکال لایا تھا۔ یہ پرانی باتیں ہیں، آج کا انسان تو چاند پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے لالی کی دلیل رد کر دی۔ لیکن چاند تو زمین پر نہیں آیا نا؟ وہ اب بھی قائل نہیں ہوا، سو خاموشی سے خط تہہ کرتے واپس لفافے میں ڈال دیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ تنکر شیشے سے پیچھے ہٹی۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم خود کیا سمجھتی ہو، زمینی یا آسمانی؟ وہ اٹھ کر کمرے میں بکھرے سامان سمیٹنے لگا۔ سارا دن تو تم میری تعریف میں رطب لسان رہتے ہو، تم بتاؤ میں کیا ہوں؟ وہ بستر پہ بیٹھتے اس سے مخاطب ہوئی۔ مجھے تو آسمانی پری لگتی ہو جو پرستان کا راستہ بھول اس دنیا میں آ گئی، اور سزا کے طور پر واپسی کے سب راستے مسدود کر دیے گئے ہیں۔ اس کے سرخ جوتوں پر پڑی گرد اپنی آستین سے صاف کر کے ڈبے میں رکھتے پورے جذب سے جواب دیا۔ مجھے مجھ سے بہتر جانتے ہو، پھر بھی سوالوں کی بٹاری کھولنے سے باز نہیں آتے۔ اس نے خط کے ساتھ بطور تحفہ لباس کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں صرف تمہیں نہیں، تم سے وابستہ ہر انسان کو تم سے بہتر جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں اس کی آسمانی باتیں اور زمینی محبت میں بہت تضاد ہے۔ اس کے الفاظ خوبصورت ہیں، لیکن پرستان کی نازنین کے لیے فریب کا جال لگتے ہیں۔ وہ بکھرا سامان سمیٹ کر واپس اس کے قدموں میں آن بیٹھا۔ تم بھی نین تارا کی طرح مجھے خوش نہ ہونے دینا۔ اس نے لالی کے کندھے پر اس قدر زور سے پاؤں مارا کہ وہ توازن کھو کر پیچھے کی جانب گر گیا۔ یہ الزام نہ لگاؤ، تمہاری خوشی کے لیے تو اپنا آپ وار دوں۔ وہ اس الزام پر تڑپ کر سیدھا ہوا۔ ایک نامکمل انسان کو خود پر وار کر مجھے کیا حاصل ہو جائے گا؟ اس نے رخ موڑ کر دوبارہ لباس کی جانب کیا، جس پر چمکتے موتی مستقبل کے جگنو محسوس ہو رہے تھے۔
تمہیں کچھ حاصل ہو نہ ہو میرے نصیب کھل جائیں گے۔ اس نے اپنی پیشانی پر شہادت کی انگلی پھیرتے بات مکمل کی۔ اچھا زیادہ باتیں مت کرو، مجھے تیار کرواؤ، ابھی نین تارا چیخنے آ جائے گی۔ اس نے کاسنی لباس کا رنگ بستر سے اٹھایا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ یہ لباس پہنو گی؟ نین تارا نے شوخ رنگ کا لباس پہننے کو کہا تھا۔ اسے اپنی ہڈیوں کی فکر ستانے لگی جو نازنین کی حکم عدولی پر اس کی ٹوٹتی تھی۔ اب تم نے کوئی بات کی تو تمہیں چوبارے سے نیچے پھینک دوں گی۔ میں یہی لباس پہنوں گی، جسے مسئلہ ہے وہ خود نین لڑا لے اور خود ہی کمر مٹکا لے۔ اس نے ایک دم غصے سے جواب دیا کہ لالی نے خاموشی سے کمرے سے نکل جانا بہتر سمجھا۔ وہ نازنین کے لیے ڈرنے لگا تھا۔ اس نے چوبارے کی محبت کے انجام بڑے خوفناک دیکھے تھے اور اسی راہ گزر پر اسے چلتا بلکہ بھاگتا دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ تحائف کی آمد ہونے لگی تھی اور وہ دن دور نہیں جب بدلے کی فرمائش کی جائے گی، لیکن دکھ تو یہ ہے کہ بدلے میں ہر پرت سے واقفیت حاصل ہونے کے بعد محبوب سے انجان ہو جاتے ہیں۔ عمارت زن کے راز جان لینے کے بعد ہم راز نہیں رہتے بلکہ راہزن بن جاتے ہیں۔ فارم ہاؤس پر رات کا اندھیرا اپنے جوبن پر تھا۔ چوبی کا چاند بادلوں کی اور سے جھانکتا رات کے فضول کو دگنا کر رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے اندرونی حصے میں پراسرار سی خاموشی تھی جسے وقفے وقفے سے ہلکی سی سسکی کسی جھناکے سے توڑ دیتی تھی۔ وہاں بیٹھے سب نفوس اپنی اپنی سوچوں میں مگن اور نہ کہنے کے دوراہے پر پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کو حویلی چلنا چاہیے، کئی لمحوں بعد ودود ہمت کرتے ہوئے بولا۔ تم لوگوں نے میری مدد کی، میں شکر گزار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھ سے وہ نہ مانگو جو میں نہیں دے سکتی۔ ان کے جواب نے پھر سے خاموشی کی چادر تان دی۔ وہ دونوں بھائی کچھ قدموں کے فاصلے پر بیٹھے کنکھیوں سے سامنے بیٹھے ودود کو دیکھ رہے تھے۔ مشتبہ سے اکثر ملاقات کے باوجود انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اس حویلی کے ناراض انسان سے ملا جائے، اور اگر کبھی خیال آیا بھی تو کئی وہم دامن گیر ہوئے۔ انہوں نے ہمیشہ بڑی امی کو چھپ چھپ کے اپنی بیٹی کو یاد کرتے دیکھا، لیکن ان کے درد کا مداوا کرنے کی ہمت کبھی نہیں تھی۔ انہیں اس بیٹی پر حیرت ہوتی جس نے ایک ضد کی خاطر سالہ سال سے اپنے میکے کے درد کو خود پر بند کر لیا، حتیٰ کہ ماں سے ملنے کی کوشش تک نہ کی۔ انہیں رقیہ زبیر احمد ایک کرخت اور پتھر دل عورت لگتی تھیں جن کا دل حویلی کے مردوں جیسا تھا۔ وہ دونوں آدھے راستے تک اسی خوش فہمی میں مگن رہے کہ بڑی امی کے سب دکھ درد مٹ جائیں گے، لیکن علی پور کی جانب مڑتے ہی ان کے ساتھ حویلی جانے سے انکار کر دیا گیا۔ مشتبہ اور ان دونوں کا اصرار بھی اس انکار کو ہاں میں نہ بدل سکا۔ وہ ملاحت زدہ چہرے والی عورت اپنے فیصلے میں بھائیوں جیسی سخت تھی۔ اس صورتحال میں فارم ہاؤس ہی واحد حل تھا جہاں وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے انجان لوگوں کی طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ودود، انہیں بھوک لگی ہوگی، کھانے کا انتظام کرواؤ۔ داشوین نے گھمبیر صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھ گیا۔ آپ حویلی نہیں جانا چاہتی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی وہاں جانے کا نہیں کہے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں چچا جان اور بڑے ابا کی آمد ہوتی رہتی ہے۔ آپ کی یہاں موجودگی زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس نے نہایت متانت سے بات کا آغاز کیا۔ وہ اپنے درمیان حائل پردہ گرانا چاہتا تھا جس کے باعث وہاں اجنبی فضا قائم تھی۔ تم سعید احمد کے بڑے بیٹے ہو؟ ان کا سوال غیر متوقع اور اجنبیت سے بھرپور تھا۔ جی، اس نے نافہمی سے ان کے سوال کا جواب دیا۔ تم چھوٹے سے تھے جب میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ ماضی کی یادیں ایک بار پھر حملہ آور ہوئیں۔ آپ نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ وہ شدید حیران ہوا۔ ہاں، تمہارے پیدا ہونے کی ہم نے بے شمار خوشیاں منائی تھیں، بلکہ جب شیما بھابھی کی کوکھ میں تمہاری موجودگی کی خبر ملی تو ہم دونوں نے چیخ چیخ کر حویلی سر پر اٹھا لی، اور وہ 9 ماہ تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی انتظار کیا۔ ہر بار شہر سے واپسی پر تمہارے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہم لے کر آتی تھیں۔ میں لڑکیوں والے کپڑے پسند کرتی اور کلثوم لڑکوں والے۔ اسی لڑائی میں تم آ گئے۔ ایک دن بھابھی سے چھپا کر میں نے تمہیں اپنی پسند کے خریدے لڑکیوں والے کپڑے بھی پہنا دیے اور تم بالکل کسی گڑیا کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئیں۔ کتنا وقت گزر گیا، کتنے سال بیت گئے، لیکن آج بھی یوں ہی لگ رہا ہے جیسے ہم دونوں تمہیں اٹھانے کے لیے لڑ رہی ہوں۔ کتنے ہی آنسو ان کی آنکھ سے ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ کھانا لگ گیا ہے۔ اسی لمحے وہ ہال میں آیا لیکن گفتگو کا متن نہیں سمجھ سکا۔ آئیے پہلے کھانا کھا لیں۔ داشوین نے آنکھوں کی نمی پینے کی کوشش کی اور آگے بڑھتے اپنا ہاتھ ان کے سامنے سہارا دینے کے لیے کیا۔ وہ آنسو صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔
اس کا ہاتھ تھامے کھانے کی میز کی جانب چلی آئیں جہاں فضل داد میز پر کھانا چن رہا تھا۔ عام طور پر یہ اس کے آرام کا وقت ہوتا، لیکن ملازم کی چھٹی کے باعث کھانا اسے پکانا تھا۔ اس نے مہمانوں کے قدموں کی چاپ محسوس کی تو ایک جانب مؤدب سا کھڑا ہو گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑے ملازم پر پڑی تو چونک گئی۔ سالوں کا سفر لمحوں میں طے ہوا اور جھریوں کے پیچھے چھپے چہرے کو پہچاننے میں لمحہ نہ لگا۔ فضل بابا، وہ اس قدر بےتابی سے بولی کہ وہاں موجود تینوں لڑکے چونک گئے۔ ودود کو ان کی یہ بےتابی ایک آنکھ نہ بھائی، لیکن خاموش رہا۔ فضل داد نے حیرانی سے سر اٹھایا کہ اسے سب کی موجودگی میں اس انداز میں پکارنے والی عورت کون تھی۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی روتی ہوئی عورت پہچاننے میں انہیں بھی زیادہ وقت نہیں لگا۔ رقیہ بی بی، وہ رویا نہیں لیکن سب ٹوٹ گیا تھا۔ فضل بابا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ میں بھی آپ کو اور چھوٹی بی بی کو بہت یاد کرتا تھا۔ اس نے آہستگی سے آنکھ میں آیا آنسو صاف کیا۔ ماما، آپ انہیں کیسے جانتی ہیں؟ مشتبہ نے حیرانی سے یہ منظر دیکھا۔ فارم ہاؤس میں کئی بار آنے کے باوجود بھی اس کی فضل داد سے کوئی خاص جان پہچان نہیں تھی۔ یہ ہمارے ڈرائیور تھے، یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جانا ان کی ذمہ داری تھی۔ کئی بار سب سے چھپ کر ان کے ساتھ ہم نے شہر کی رونقیں دیکھیں۔ وہ سب ہلا گلا کیا جو حویلی کے کسی مرد کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بار بار ماضی کی راکھ کو ردنے لگتی تھیں۔ فضل داد، ان کے رہنے کے لیے کمرے ٹھیک کروا دو۔ ودود نے فضل داد کو وہاں سے ہٹانا مناسب سمجھا۔ آپ کو فضل داد سے محتاط رہنا چاہیے، اس نے کھانا ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس کا انداز پسند نہیں آیا، لیکن خود پر ضبط کرتے سوال کیا۔ یہ بڑے ابا کا پکا خبری ہے۔ ہم آپ کی آمد چھپانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ ابھی انہیں ساری خبر پہنچا دے گا۔ اسے اپنی کوشش خاک میں ملتی محسوس ہوئی۔ نہیں، یہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ نہیں، یہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تم مطمئن رہو۔ انہوں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے۔ یہ بات اس نے مشکل سے ہی ہضم کی تھی۔ یہ میری ایک ایک منٹ کی رپورٹ بڑے ابا کو دیتا ہے۔ اس نے انہیں دوبارہ یقین دلانے کی کوشش کی۔ تم بڑے ابا کے گھوڑوں کی شامت لاؤ گے تو وہ بیچارہ بتانے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ یہ مشتبہ تھا جو اس کی جنون خیزی سے واقف تھا۔ تاشفین مدھم سا مسکرایا۔ لیکن ودود پھپھو کہہ رہی ہیں نا کہ وہ نہیں بتائے گا تو تم بھی اطمینان رکھو۔ ویسے بھی میں انہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ تاشفین نے فضل داد کے متعلق مزید کچھ کہنے سے اسے منع کیا۔ یہاں نہیں رہنے دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ودود نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ اس کے متعلق بھی سوچتے ہیں، فی الحال تم کھانا کھاؤ۔ وہاں دوبارہ سے خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ سب کچھ بڑا آسان سمجھ رہا تھا۔ اپنے دوستوں کے ذریعے پولیس کا ڈرامہ رچا کر ان لوگوں کو لے تو آیا تھا، لیکن بڑے ابا نے جو رشتے کی تلوار اس کی گردن پر رکھی تھی اس کا کوئی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ رقیہ زبیر احمد اپنے ابا جان کی طرح حویلی نہ جانے پر بضد تھیں اور ودود انہیں ہر حال میں وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ اس سارے معاملے میں تاشفین کا عمل دخل اب اسے پسند نہ آ رہا تھا، اور اب وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس کی مدد لینے کا ارادہ کیا تھا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ آپ سب کو ایک خوشگوار دن کی نیک تمنائیں دیتے میں ہوں۔ وائس آف سڈنی میں آپ کی میزبان لامیہ ابراہیم۔ پیارے سامعین، شو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کا دن اردو کے بہترین نمایاں ناز شعراء کے نام ہے۔ ہمارے عظیم شعراء کو ہم آپ سب کے بھیجے گئے انتخاب کے ذریعے خراج تحسین پیش کریں گے۔ آپ وائس آف سڈنی کے نمبرز پر کال کرتے ہوئے اپنے پسندیدہ شاعر کا کلام سنا سکتے ہیں۔ سڈنی کی صبح دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ لامیہ آج وائس آف سڈنی میں اپنے شو سے دن کا آغاز کر رہی تھی، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ آج اس کی کوئی کلاس نہیں تھی۔ وہ نہایت خوشگوار مزاج سے ریڈیو اسٹیشن آئی تھی۔ اس کے شو کا موضوع اس کی پسند کے مطابق نہ ہونے کے باوجود بھی وہ تر و تازہ تھی۔ وہ ای میلز کے ذریعے آئے پیغامات پڑھنے کے ساتھ ساتھ فون کالز لے رہی تھی۔ ایک نہایت بہترین شو کرنے کے بعد اختتام کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ پروڈیوسر نے آخری فون کال لینے کا اشارہ کیا تو اس نے جلدی سے فون سے منسلک ہیڈ فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ جی کون، کہاں سے؟ اس نے کال لے کر مسکراتے سوال کیا۔ وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو۔ اس کے سوال کا جواب دیے بنا کسی نے مدھم آواز میں شعر سنانا شروع کر دیا۔ یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو۔ اب چند لمحے لگے، لیکن وہ آواز پہچان گئی۔ بندہ پرور جو ہم پر گزری ہے، ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو۔ اسے شاعری سے شغف نہ تھا، لیکن اب اندازہ ہوا
اس سے بہتر دل کی حالت بیاں کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ آج ہم بھی تیری وفاؤں پر مسکرائیں تو کیا تماشا ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس قدر خوبصورت انداز میں بول سکتا ہے۔ پرانی بات نہیں تھی، لیکن اس کے دل پر اذلان کی باتوں کا جادو چلے کچھ دن گزرے تھے۔ یہ بس ایک شعر تھا، لیکن جگر چھلنی کرنے کے سارے اوزار شاعر نے اسی شعر میں ڈال دیے تھے۔ وقت کے چند ساعتیں ساغر لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو۔ وہ چند لمحے مزید انتظار کرتی رہی کہ شاید کوئی اور بات ہو، لیکن دوسری طرف سے کال کاٹی جا چکی تھی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ الوداعی کلمات کہے اور ٹیم سے تھمز اپ لیتے اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ سورج گولائی دائرے کی صورت آسمان کی اونچائی پر دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی حدت نے زمین کے کناروں کو نہیں چھوا تھا۔ کلائی پر رکھی جیکٹ پہنتے اس نے بیگ میں رکھا موبائل نکالا۔ اذلان کے ڈھیروں پیغام اس کی موبائل اسکرین پر چمک رہے تھے۔ وہ ہاربر برج پر اس کا منتظر تھا۔ سبین کو میسج کا جواب دیتے اس نے جلدی سے یونیک کی بس پکڑی تاکہ میٹرو اسٹیشن جلدی پہنچ جائے، ورنہ اس کا ارادہ آج بہت سارا چلنے کا تھا۔ ہاربر برج پر اسے اذلان کو ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت ہجوم نہیں تھا اور وہ اس کی پسندیدہ جگہ پر کھڑا تھا۔ اوپرا ہاؤس اس وقت پانی کے کنارے خاموشی سے استادہ تھا۔ چند اکا دکا لوگ اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہلکی رفتار سے دوڑتے ہوئے وہ برج کے درمیان میں پہنچی تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اوپرا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اس کی آمد نے بھی اذلان کا انہماک نہیں توڑا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہے۔ وہ اس کی بات سے بالکل نہیں چونکی، کیونکہ اس نے یہ سارے منظر ہر زاویے سے دیکھ رکھے تھے۔ میں پہلی بار سورج کی پہلی کرنوں میں اس کا حسن دیکھ رہا ہوں۔ اس نے نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ میں بہت بار دیکھ چکی ہوں۔ وہ بھی برج سے ٹیک لگا کر اسی جانب دیکھنے لگی۔ یہ سب ہمیشہ سے اتنا خوبصورت تھا یا مجھے اب محسوس ہوا؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ یہ سب ہمیشہ سے ایسا ہے اذلان، بس دیکھنے والی آنکھ کا فرق ہوتا ہے۔ میں یہاں روتی ہوئی بھی آئی تو مجھے یہ جگہ ماں کے دامن جیسی وسیع محسوس ہوئی، جس نے میرے آنسو چن کر مجھے حوصلے کی تھپکی دی۔ میں نے مسکراہٹ کے لمحے بیچ برج کو نوازے اور اس نے مجھے ایک دوست کی طرح گلے لگایا۔ میری آنکھوں سے نکلتی دکھ کی لہریں اوپرا سے ٹکرائیں اور اس نے واپس مجھے امید سے سندیسے بھیجے۔ اس نے اپنے دل کے جذبات مسکراتے لہجے میں بیان کر دیے۔ تم نے کبھی اسے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی نگاہیں لامیہ کی جانب کی تھیں۔ دیکھا ہے نا؟ وہ مدھم سا مسکرائی، لیکن نہ جانے کیوں اذلان کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ کب لہجہ دھیما تھا۔ تم جب میرے ساتھ ہوتے ہو تب مجھے یہاں محبت کے لوک گیت سنائی دیتے ہیں۔ دریا سے جل پریاں نکل کر برج تک آتی ہیں اور میرے ہاتھوں میں خوشبوؤں کے گلاب پکڑا جاتی ہیں۔ ہوائیں دنیا کے خوبصورت سر بجاتے میرے ارد گرد رقص کرنے لگتی ہیں۔ آسمان کا چاند برج کی اونچائی پر آ کر مجھے جھانکتا ہے اور میرے پہلو میں آنے کی فرمائش کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان کئی لمحے خاموشی حائل ہو گئی۔ کیا تم بھی ایسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے چہرہ روڈ کی جانب کیا اور برج سے ٹیک لگاتے ہوئے اس سے سوال کر دیا۔ اس کے جواب پر وہ بے تحاشا مسکرایا۔ مسکراتے مسکراتے آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ بتاؤ نا، اس کی مسکراہٹ پر وہ روٹھی تھی؟ نہیں، واقعی وہ حیران ہونے کے ساتھ دکھی تھی۔ مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، بس یہ جگہ کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن اب دنیا کی خوبصورت جگہ اسے کہوں گا۔ مجھے یہاں عجیب سی کشش محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں مجھے تمہاری باتیں کہہ کے آنسو اور سسکیاں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ بھی رخ موڑ کر اسی کے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ لامیہ وہ بولی نہیں تھی۔ اس کا دھیان پاؤں کی جانب تھا، جہاں وہ جوتوں سے برج سے مٹی دائیں بائیں کر رہی تھی۔ تم خوش ہو؟ نہ جانے وہ کیا سننا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ اب بھی پاؤں کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ تم اتنے سوال کرنے لگی ہو؟ وہ اس کے انداز پر چڑھ گیا۔ تم اتنے جواب کیوں مانگنے لگے ہو؟ وہ اب سر اٹھائے منہ کے بگڑے زاویے دیکھ رہی تھی۔ میں آؤں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ نہایت قریب سے ایک آواز آئی۔ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم یہاں؟ لامیہ حیران ہوئی۔ شیطان کہیں بھی آ جاتا ہے۔ اذلان نے غصے سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ شیطان ہی ہوتا ہے یا شی؟ وہ ان دونوں کی حیرانی نظر انداز کیے شیطان کے جنس پر غور کرنے میں مصروف تھی۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس کا بس نہ چل رہا تھا سبین کو اٹھا کر دریا میں ڈال دے۔ یہ بلاتی مجھے؟ اس نے لامیہ کی طرف اشارہ کیا اور ان دونوں کو ہٹا کر درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے کب بلایا؟ لامیہ کو حیرت ہوئی۔ ہاں، جھوٹی،
میسج کیا تم نے کہ تم ہاربر برج پر جاتا اذلان کو ملتا۔ اس نے اتنا لمبا ہاں کیا کہ لامیا کو ہنسی آ گئی۔ ہاں تو تم ملنے کے لیے کہہ رہی تھی، میں نے بتایا اذلان کو مل لوں پھر تم سے ملتی ہوں۔ لامیا نے اذلان کو فوراً سے وضاحت دی کیونکہ وہ سبین سے کتنا چڑھتا تھا اسے معلوم تھا۔ ہاں ہاں وہی۔ اس نے لامیا کی وضاحت کو ذرا سنجیدہ نہ لیا۔ تم پہلے اس کو سن لو پھر میں بات کرتا ہوں۔ اس نے چہرہ ہی دریا کی جانب کر لیا۔ نہ سبین نے فوراً سے چہرے کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے بھی انکار کیا۔ کیا؟ ان دونوں نے حیرت سے اس کا انکار دیکھا۔ میری چھوٹی سی پیٹ ٹریٹ مانگ رہی ہے۔ وہ سکون سے برج سے ٹیک لگائے ان کا سکون برباد کر رہی تھی۔ کس بات کی؟ وہ دونوں پھر ایک ساتھ بولے۔ ایک منٹ، تم نے میرے اور لامیا کے متعلق کیا افواہیں پھیلائی تھیں؟ اسے کچھ دن پہلے والی حرکت یاد آئی۔ زیادہ بھوک لگ جاتی تو شادی بھی ہو جاتی ہوتی ہے۔ اس کے نازک دھمکی وہ دونوں سمجھ گئے تھے۔ اذلان اسے کچھ کھلا دیتے ہیں۔ لامیا جانتی تھی وہ ایسے جان چھوڑنے والی نہیں تھی۔ بہت بدتمیز دوست ہے تمہاری۔ سارے حسین لمحات کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ شکریہ۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے اذلان کا غصہ تعریف کی طرح وصول کیا۔ لامیا یہ چوری بھی کرتی ہے؟ اب وہ پچھلے سارے غصے اس پر اتار رہا تھا۔ لامیا ان دونوں کے درمیان عجیب صورتحال میں پھنسی تھی۔ ایک جانب وہ اس کی شکایتیں لگاتا ساتھ چل رہا تھا، دوسری جانب وہ اس کی ہر بات کا الٹا جواب دے رہی تھی۔ تم دونوں چپ کرو گے یا میں یہیں بیٹھ جاؤں؟ اس نے اپنے قدم روکتے دھمکی آمیز انداز میں کہا تو جواباً ان دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ چند دنوں میں زندگی نے عجیب و غریب رنگ بدلے تھے۔ ہر آنے والے لمحے میں کسی نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ کئی دنوں کی ذہنی کشمکش اور اعصابی تھکن کے بعد کچھ سکون میسر ہوا تھا۔ اس وقت وہ گزرے دن اور آنے والے دنوں کے متعلق کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اس وقت شدت سے سکون کا طلبگار تھا۔ ماما کا یہاں آنا اس کی شدید خواہش تھی، لیکن اب یہ خوشی بھی اچھے سے محسوس نہیں کر پایا۔ وہ ماما کو نیند کی گولی دے کر سلایا تھا اور اب خود ہزار کوشش کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر رکھا موبائل اٹھایا۔ یہاں آ کر پہلا کام اس نے موبائل چارجنگ کا کیا تھا۔ اب فرصت سے موبائل پکڑا تو اسکرین پر کئی پیغامات اس کے منتظر تھے۔ اویس کی کئی کالز تھیں، کچھ دیگر دوستوں کے پیغام اور ایک انجان نمبر سے کچھ کالز تھیں۔ اس نے وقت دیکھا جو کال کرنے کے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن یونیورسٹی میں ہونے والے حادثے سے دل ویسے ہی بہت پریشان تھا، سو اس نے وقت کی پرواہ کیے بنا کال ملا دی۔ مشتبہ کدھر ہو؟ کیسے ہو؟ اتنے دنوں سے غائب کیوں ہو؟ اسے امید نہیں تھی دوسری جانب اتنی بےتابی ہوگی۔ وہ اسے اپنی پریشانی کیا پتا تھا، سو خیریت کا بتا کے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ حال احوال کے بعد اس نے فوراً حادثے کے متعلق پوچھا۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ تم بھی وہیں تھے اور اسی وجہ سے پریشان ہوئے۔ اس پر عزت نے جو حرکت کی تم سنو تو دنگ رہ جاؤ۔ وہ اس کی خیریت کا سن کر مطمئن ہوا اور اس کے بعد ساری تفصیل اسے بتاتا گیا۔ اویس کی بتائی باتوں نے اسے حیران کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عزت اس کے لیے اس قدر پریشان ہو گئی کہ اپنی جان خطرے میں ڈال دی اور اس کے بعد بھی مسلسل اویس کو اس کی خبر گیری کے لیے کہہ رہی تھی۔ اویس نے دنگا فساد کرنے والوں کے متعلق جو خبر دی تھی وہ کوئی تسلی بخش نہیں تھی۔ اسے اس بیوقوف لڑکی کی شدید فکر ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے تو یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس کے متعلق مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے منع کیا تھا کیونکہ یہاں انہی شاہدین کی تلاش زور و شور سے جاری ہے۔ کچھ دن تک تلاش ختم ہو جائے گی تو ان کا آنا بہتر رہے گا۔ اس نے مزید تفصیل بتائی۔ تم خود کہہ رہے ہو کہ اسے کافی لوگوں نے دیکھ لیا تھا، پولیس اس کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس نے اطمینان حاصل کرنے کے لیے فون کیا تھا، جبکہ پریشانی مزید بڑھ گئی۔ تمہیں ہماری پولیس کے متعلق کوئی خوش فہمی ہے؟ وہ اس بندے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ سب کاغذی ڈرامے ہیں، بس دکھاوے کی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ وہ حد درجہ مطمئن تھا، جبکہ مشتبہ کو اپنا بچا سکون بھی ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ عزت نے تمہارا نمبر لیا تھا، تمہیں کال نہیں کی؟ اویس کو اچانک یاد آیا تو پوچھنے لگا۔ ایک انجان نمبر سے کال تو آئی ہے لیکن میں نے پہلے تمہیں کال کی۔ اس نے عجلت میں حنان کا حال پوچھا اور فون بند کر دیا۔ وہ عجیب مخمصے میں پھنس گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اس اجنان نمبر کو دیکھتا رہا کہ کیا یہ عزت کا نمبر تھا یا اس نے کال ہی نہیں کی۔ کتنی دفعہ اس نے نمبر ملانے کی کوشش کی لیکن ملا نہیں پایا۔ اس نے میرے لیے ایسا کیوں کیا؟ ایک ہی سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے دل و دماغ کی کشمکش میں الجھنے کی بجائے نمبر ملا دیا۔
رات گہری ہونے کا احساس تھا، لیکن دل کی خواہش ہر تعویل کو مسترد کر رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے گزرے چند دنوں میں سنہری آنکھوں والی لڑکی کو سب سے زیادہ یاد کیا تھا۔ کتنی دیر پہل جاتی رہی اور دفتن غنودگی میں ڈوبی آواز گونجی۔ اس نے چونکتے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا، جیسے اسکرین پر شکل بھی نظر آنے لگی ہو۔ دوسری طرف سے آتی آواز کو سننے کے لیے دوبارہ فون قریب کیا اور پہلے خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، کون؟ کون کی آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں، لیکن وہ خاموش تھا، بالکل چپ، جیسے بولنے کو کچھ نہ رہا ہو۔ ایک عام بات تھی، لیکن اس کے لیے عام نہ تھی۔ اس نے فون بند کر دیا، کیونکہ وہ عزت نہیں تھی۔ دل میں پھڑپڑاتی امید کے جگنوں خاموشی کی نیند سو گئے۔ ابھی سب یک طرفہ ہے مجتبیٰ، اس نے فون والا ہاتھ پہلو میں گراتے خود کو تسلی دی۔ مجتبیٰ، اس کے دروازے پر ہونے والی دستک میں خوف کا تاثر تھا، اور آنے والے کا لہجہ اس سے زیادہ سنگین تھا۔